اور آگے رب تعالیٰ نے وعید سنائی، ڈرایا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخلین، تو عن قریب میں انہیں جہنم کی وادی میں گراؤں گا۔ بہت ساری آیات ہیں جس میں رب تعالیٰ نے دعا کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ دعا کے معنی بلانا ہے، پکارنا ہے، عبادت کرنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، سوال کرنا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے کہ دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی درجے تواضع کرنا، محتاجی، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے زیادہ محترم، اس سے زیادہ مکرم رب کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں۔ جامع ترمذی میں ما جاء فی فضل دعا میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آج کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا نماز کے بعد دعا مانگنا، اس کو بھی نعوذ باللہ من ذالک بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز جو ہی ختم ہوتی ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، اور کہیں اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو تو اس میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور اگر فیملی کی خاطر اس محفل میں، اس مجلس میں چلے گئے تو ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھ کے رکھیں گے۔ اور ان کے نزدیک جو ہے وہ دعا جو ہے وہ بدعت ہے۔ سو آج میں نے اس موضوع کو لیا ہے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، اور محدثین کا عقیدہ، انہوں نے جو احادیث کی کتابیں مرتب کی ہیں اس میں جو باب قائم کیا ہے، وہ جو باب قائم کرتے ہیں وہ اس محدث کا عقیدہ ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں جو باب قائم کیا ہے وہ ما جاء فی فضل الدعا، یعنی امام ترمذی بھی دعا کی فضیلت کے قائل تھے، اور اسی طرح ابن ماجہ نے بھی فضل الدعا یہ باب قائم کیا ہے، اس کے تحت احادیث لے کے آئے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مستدرک میں بھی نقل کی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی محترم اور مکرم چیز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، مسند ابو یعلا، مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مشکلات میں اور تکالیف میں اس کی دعا قبول ہو، بندے کی بھی فطرت ہے، بندہ بھی اسی وقت دعا مانگتا ہے جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جب وہ کسی مشکل میں پھنس جائے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، وہ خوشحالی کے اوقات میں بھی دعا کو ترک نہ کرے، دعا مانگتا رہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کی فضیلت کو بیان فرما رہے۔
اور جامع ترمذی مسند الفردوس اور ترغیب و ترہیب میں روایت نقل کی گئی ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ مخ العبادہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد جب عبادت کا مغز آتا ہے، جب اس سے مانگنے کا وقت آتا ہے، جب وہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اس وقت وہ بد نصیب جو ہے وہ دعا کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس دعا کو مخ العبادہ فرمایا کہ جہاں دعا مانگی جا رہی ہو وہ عبادات کا مغز ہے۔ کئی بندے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان بندوں میں کوئی ایک نیک بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے وسیلے سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان راوی ہے، معجم الکبیر میں مصرحہ میں نقل کیا ہے، جامع ترمذی مسند ابن ابی شیبہ مسند احمد بن حنبل مسند بزار میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، صرف ایک دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور نیکی کے علاوہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ قبولیت دعا میں، یعنی دعا کی قبولیت میں مبارک جگہ کو بڑا دخل ہے۔ مبارک جگہ سے مراد برکت والی جگہ۔ آئیے ذرا اس کی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو برکت والی جگہ ہے، وہاں رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید آل عمران ورس 38 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس جگہ، اس مقام پر، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ رب تعالیٰ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، مجھے نیک صالح ذریت عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو جو ہے وہ سننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، یہ طریقے انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ اور دوسرا ہنالک، اسی جگہ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی وہ بیت المقدس میں محراب کا وہ گوشہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی، مقیم تھی، وہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اب توجہ دیں، نبی دعا مانگ رہا ہے اور جگہ کون سی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی زیر کفالت تھی۔ اب وہ ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، رب تعالیٰ نے اس کو قرآن کا ذکر بنا دیا، اس جگہ قیامت تک وہ جگہ ذکر بن گئی جہاں حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ
دیکھا یہ کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے، موسم نہیں تھا پھلوں کا، پھل دیکھے، رب کی قدرت کا جب مشاہدہ کیا، ولیہ کاملہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھا، تو اسی وقت اسی مقام پہ کھڑے ہو کے رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سو قبولیت دعا میں مبارک جگہ کا بڑا دعا ہے، برکت والی جگہ۔ اسی طرح جہاں نبی عبادت کرے، توجہ چاہتا ہوں، جہاں نبی عبادت کرے اور جہاں صالحین امت صحابہ کرام اہل بیت عبادت کریں، تو ان کی عبادت کی وجہ سے وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دی جاتی ہے مسجد نبوی، تو ساری کی ساری جو ہے وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، لیکن اسی قبولیت دعا کی جہاں مسجد نبوی کا سارا حصہ ہے، وہاں ریاض الجنہ کی تخصیص بھی موجود ہے، ریاض الجنہ کی تخصیص بھی موجود ہے۔ ہر کس و ناقص ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی اور وہاں دعا مانگنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ہر کوئی جو آج دعا کو نہیں مانتے اور کسی ولی کی بارگاہ میں جہاں ولی نے نماز پڑھی ہو، ان کو متبرک مقام نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کے مقامات کو متبرک نہیں مانتے، لیکن اس جگہ کو ضرور متبرک مانتے ہیں، ریاض الجنہ۔ لیکن اسی ریاض الجنہ کے بعد مواجہ جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگنا بھی وہ جگہ بھی بابرکت ہے، وہ جگہ بھی خیر و برکات کے ساتھ بھرپور ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے، کیا آج اس جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے یا نہیں؟ آج نہیں دیا جاتا، حالانکہ امت کا یہ عمل تھا۔ 100 سال زیادہ سے زیادہ، اس 100 سال سے پہلے 13-1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو تسلسل سے امت کا عمل رہا ہے کہ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آئیے ذرا قرآن اور حدیث سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء ورس 64 پہلی دلیل دے رہا ہوں، وہ جگہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون ہے، وہاں رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کو کس نے بیان کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ یہ حکم مطلق ہے، خواہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے، رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کہاں جاؤ؟ جاؤ، میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہاں جو اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اگر رسول ان کے لیے معافی طلب فرما لے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اب اس سے واضح کوئی آیت ہو کہ در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے مانگو۔ اور ایک حدیث، بہت ساری حدیث نقل کر سکتا ہوں لیکن ایک حدیث
سنن دارقطنی میں امام قطنی نے اس کو نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت لازم ہے۔ اب یہ شفاعت کا واجب ہونا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور نے یہی ارشاد فرمایا ہے وجبت لہ شفاعتی، اور دنیا میں جو شفاعت کا واجب ہونا یہ ہے کہ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے اور رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفاعت فرما دے تو جو اس نے رب تعالیٰ سے مانگا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن منیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، قاضی عیاض مالکی نے الشفا میں، قاضی عیاض مالکی وہ عظیم محدث ہیں وہ آپ کہ امام نووی جیسی عظیم محدث شخصیت شرح حدیث میں، حدیث کی جب شرح کرتے ہیں تو ایز اتھارٹی کوٹ کرتے ہیں آپ، وہ قاضی عیاض الشفا شریف میں جو فرماتے ہیں، روایت حضرت عبداللہ بن منیب کے وہ اپنے والد سے روایت، انہوں نے دیکھا رأیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اتا قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم فوقف ورفع یدیہ۔ انس بن مالک صحابی ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ورفع یدیہ، ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں حتی ظننت انہ افتح الصلاۃ، میں نے گمان کیا کہ شاید نماز کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو وہاں اس مقام پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا، یہ عمل امت تھا۔ صحابہ کرام اسلاف سے یہ چیز ثابت تھی۔ جیسے اگر بارش نہیں ہوتی تھی، بہت سارا روایات ہیں، بارش نہیں ہوتی، حضور کے وصال کے بعد حضور کی قبر انور پہ جا کے دعائیں مانگا کرتے صحابہ کرام، رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا اور رب تعالیٰ بارش عطا فرماتا۔ امام دارمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بہت زیادہ روایات ہیں چونکہ میں دعا کے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مقام بھی متبرک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جادیوں کے سامنے جو دعائیں مانگا۔ اور امام ذہبی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اب کوئی مائی کا لال آپ کا انکار نہیں کر سکتا، امام ذہبی کا، انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو نقل کیا ہے، اور دیوبند کی یہ کتاب ہے عقیدے کی، میں توجہ چاہتا ہوں، یہ عقیدہ آج ان کی کتابوں میں موجود ہے لیکن یہ عقیدہ کیا بیان ہوتا ہے؟ کتابوں میں موجود ہے۔ تصحیح الخیال، تلخیص و ترجمہ تحقیق المقال، دیوبند کی کتاب ہے، اس میں جو روایت پیج 108 میں نقل کی گئی ہے اسماعیل بن یعقوب، اور انہوں نے حوالہ امام ذہبی کا دیا ہے سیر اعلام النبلاء کا۔ اسماعیل بن یعقوب تیمی فرماتے ہیں کہ ابن المنقدر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، اسلاف امت میں سے ہیں، اور کبھی ان پر سکتہ داری ہوتا تو اسی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر اپنا رخسار رکھ دیتے اور پھر واپس آ جاتے اور فرمایا کرتے آپ کہ جب مجھے باطنی خطرات کا احساس ہوتا ہے، باطنی خطرات شیطان جو باطن میں حملہ کرتا ہے، جو باطن میں ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی وہ خطرات کا مجھے سامنا کرنا ہوتا ہے تو میں قبر مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، میں روضہ رسول پہ آ جاتا ہوں اور حضور سے مدد طلب کرتا ہوں۔
تسلسل ہے یہ؟ کیا آج اس کو شرک نہیں قرار دیا جا رہا؟ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آپ مانگتے ہیں جا کر، آپ دعا مانگنے دی جاتی ہے۔ میں نے تو کوشش کی، مجھے اٹھا کر انہوں نے بھائی نکالنے پہ چل، کتابوں کی زینت رہ گئی یہ چیز۔ اور آگے قبروں کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی کتاب میں، یہ دیوبند کی کتاب ہے، قبروں کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا آج ہے یہ نظریہ ہمارا؟ آج ہے ہمارا یہ عقیدہ؟ کیوں قبول ہوتی ہیں؟ دلیل دے رہا ہوں۔ حضور شاہ فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور جنت کے باغ میں دعا قبول نہیں ہونی تو اور کہاں ہوگی؟ دوسری، اولیاء کرام جو ہے وہ اولیاء کرام کی قبروں کے پاس جا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب میں حوالہ جو ہے وہ کسی ولی کی سیرت کی کتاب کا نہیں دوں گا، میں حوالہ وہ دوں گا کہ کوئی مائی کا لال رد نہ کر سکے۔ حدیث کی بات کرنے والے جن کے ذریعے ان کے پاس احادیث پہنچی ہیں، میں ان کے حوالے دوں گا، اور ان محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اگر یہ عمل کہ اولیاء کی قبور کے پاس جا کے دعا مانگنا شرک ہے، تو پھر ان روایات کو نقل کرنے والے محدثین بھی نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہیں، اور اگر یہ محدثین مشرک قرار پائے تو تمہارے تک حدیث کہاں سے پہنچ گئی؟ اب بات سمجھیے میری۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، طبقات الحنابلہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، عثمان بن موسیٰ الطائی کا انتقال 674 ہجری میں ہوا اور مکہ میں ہوا۔ حافظ ابن رجب حنبلی فقہ کے بہت عظیم محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بن موسیٰ طائی کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو میں موضوع لے کے چل رہا ہوں، تو میں جو چاہتا ہوں اس کی دلیل میں نے قرآن مجید کی آیات سے کی ہے۔ پہلی حضرت زکریا علیہ السلام، جگہ کا بڑا تعلق ہے، برکت والی جگہ۔ پھر حضور علیہ السلام کی قبر انور میں، اور پھر روضہ رسول کے سامنے، جالیوں کے سامنے دعا کی قبولیت، اس سے بڑھ کر متبرک جگہ اور کون سی ہوگی؟ پھر اولیاء کرام کا بیان کر رہا ہوں۔ خدا را عقیدے کو سیکھا کرے، سنا کرے، سمجھا کرے، ذہنوں میں رکھا کرے، اپنی اولادوں کو بیان کیا کرے۔ آج ہمارے ان عقائد صحیحہ کو شرک کہہ کے جو ہے وہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ اور شرک کہنے والے بھی کون ہیں؟ وہ جنہیں تھوڑا سا دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اور تھوڑے سے تبلیغ پہ چلے گئے، تھوڑا سا نالج لے لیا، وہ پھر مفتی بن جاتے ہیں۔ ہم ان کی شکل و صورت دیکھ کے کہتے ہیں جی فلاں نے بیان کیا ہے، فلاں نے بیان کیا ہے، تو فلاں کیا عربی بھی جانتا ہے؟ فلاں کیا قرآن صحیح پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ کیا فلاں قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ بھی سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ کیا وہ فلاں جو ہے وہ احادیث کا سارا ذخیرہ اس کے فہم ذہن میں موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا وہ ناسخ و منسوخ قرآن کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کیا وہ احادیث کے صحیح، ضعیف، حسن، یہ ساری اقسام کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کیا وہ تفسیر اور رسول تفسیر کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ سب کو چھوڑ کے ہم یہ کہتے ہیں چونکہ یہ دین سے محبت رکھتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس نے بیان کیا ہے، اور ہم بھی بلیو کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تباہی و بربادی ہماری اور کیا ہوگی؟ اور پھر اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کبھی آپ نے اتنی جرأت کی ہے کہ بھئی تم دلیل دے دو جو تم بات کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کی۔
اور ہمیں جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، امام ذہبی نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دیوبند کے عقیدے کی کتاب تحصیل الخیال تلخیص اور ترجمہ تحقیق المقال میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ عبد الغافر نے سیاق التاریخ میں، ابن خلقان نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ شیخ ابو بکر کی قبر حیرا کے مقام پر ہے، لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں اور آپ کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی داتا صاحب لینے کہہ جاتے ہیں، وہ کھڑی شریف کیوں جاتے ہو تم؟ آپ سمجھیں بھائی ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں اسلاف سے یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو امام ذہبی کے والے سے تمہارا کیا بیان ہے؟ وہ تو عظیم محدث ہیں، کیا انہوں نے ایسی روایت نقل کر دی کہ جو شرک سے بری پڑی؟ اگلی روایت امام ذہبی نے ہی اس کو بیان کیا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسن بن زید کی صاحبزادی حضور سیدہ کاملہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی صالحہ عابدہ خاتون تھی۔ آپ کا مزار انور، آپ کا مزار اقدس ایجپٹ مصر میں ہے، بندہ ناجیز بڑی دفعہ حاضر کا شرف، اور آپ کے حضور بیٹھ کے جو ہے رب تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی اور بڑا سکون آتا تھا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کے مزار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور الازہر کے علماء آج بھی سیدہ کے در پہ جا کے حاضری دیتے ہیں۔ الازہر کے مفتی جو ہے وہ الازہر کے، وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے، دیکھیں کہ اگر یہ اس کو شرک دیتے ہیں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ امام شافعی فرمایا کرتے کہ میں امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہر دن ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہوں، میں ابھی تھوڑی دور ہی نہیں جاتا کہ رب تعالیٰ میری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، میری حاجت کو پورا کر دیتا ہے، رب تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ امام شافعی کا عمل ہے۔ آج ہم پورے عرب میں چلے جائیں آپ کو شافعی ملے، اور میں نے پہلی بھی جو روایات ہے وہ حنابلہ سے دی ہیں، حنبلی مسلک عرب میں حنبلی بھی بہت زیادہ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جگہ کا متبرک اور مبارک ہونا جو ہے وہ بڑا دخل رکھتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں وقت کا مبارک یعنی برکت والا ہونا بھی بڑا دخل رکھتا ہے۔ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جامع ترمذی سنن میں، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، مسند احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، رب تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔